اللہ تعالیٰ سورہ حدید ہے اس کے بعد، سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے، اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے، کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا جائیں گے دونوں جنت میں، لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی. ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عرب کے سردار تھے نا، یہ بھی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، دور خلافت، یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی، ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو. اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں. اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا. تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں. حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے. حضرت عمر سے لڑ پڑتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں. کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے. کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی. عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا. کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو، تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے، شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام تھا محمودہ. یہی ہوگا نا اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو. اسی طریقے سے عورت کو غصہ آئے گا نا بھائی کیا بھائی، جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا بھی گلوکار تھا، وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں، بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی. جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا. اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں. یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں 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 لگے. تو یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں. بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر، ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی
تقریب میں جانا ہے، تھوڑا سا ریگمال مل لے بس ختم ہو گیا. وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلکتے، ارے مجھے یہ زنانہ پن، زنانہ سمجھتے ہو، نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں. عورت کو آدمی آدمی ہی اچھا لگتا ہے، سمجھتے ہو، پجامہ استغفر اللہ، یعنی آدمی آدمی ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا، دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا، تو وہ کچھ لکھ کے دو. تو کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں. میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے، تو پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت. بعض دفعہ منہ میں الفاظ رٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے. میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھڈا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے، اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ کے لکھنی چاہیے، وہ بار بار ذہن میں نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا، تو کچھ یاد ہو گئی مجھے اتنی پڑی تھی. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں، حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے. عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں، تو یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے، تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ابو سفیان، گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حملہ بہت سخت تھا. حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا. تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں، تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دے دی. انہوں نے، وہ بھاگ گئے، وہ، کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے، شہادت بہتر ہے، کس منہ سے گھر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے، روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے، خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئیں. ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی کے پورے ماشاء اللہ ان کے بیٹے جوان، بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں، یعنی آدھے عربی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کیا تھا، جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں، تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کے آرمی کے خلاف، یہ بندہ ایک تو اتنے بڑے بال ان کے، اور پٹے والے یہاں تک بال، بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. تو رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی؟ بولو، اس سے. ایسا مجاہد چاہیے مجھے. اب ظاہر ہے ناز و نعیم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی، ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ ٹھیک ہے نا. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، اس غربت کے فضائل نہیں ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہو، کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا، ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے، اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. وہ جو عرب سے آئی تھی، سعودی عرب سے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے، ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے کیا، وہ کیا تھا، حضرت ہندہ نے جب اشعار پڑھے ہیں نا، اور باقیوں نے بھی، تو وہ سب کیا ہوئے ہیں، پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی؟ آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا، تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی ہے. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں، ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا، اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. وہ حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے، آفیسر تھے. بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے، قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا، ایسے کھمبے کی طرح نہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں. 40-50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی، ہم ان سے بہت، حالانکہ ہم تو 17-18 سال عمر تھی ہماری اس وقت.
تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یو ٹرن لیتے ہیں، ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا وہ سارے زخم مندبل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہ نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی جب موقع ملے، یہ اتنی مقدس رات ہے، آپ اس رات میں کیا کر لو؟ توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں. یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، کتنی نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے. ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین بہت عبادت کرتے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یہ ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو. ڈاکو تھے، عیاش تھے، اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ، پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے، وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے، بہت پہلے پڑھا تھا، تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار، ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے، کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے، بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، ایمان پہلے کافر تھے، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر، میرے حوالے کر دے، میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. یہ تو مالدار تھے، تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے، لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا؟ کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا، تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ بھی بجا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا؟ کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اوتوا الکتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی، انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا، کس میں لگ گئے؟ نائٹ کلبوں میں، شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت.
اتنے سخت ہو گئے اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو. تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا, اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم, اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم. تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی. جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے, یہ آیت, تو کیونکہ عربی تو جانتے تھے, فوراً انہوں نے کہا, قرآن کے الفاظ دیکھو, الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا. انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آن یا ربی, اے میرے رب آ گیا ہے وقت. کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا. بس یہ لاسٹ تھا, آخری تھا, وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے, وہیں سے کیا کیا, واپس پلٹے, اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آن یا ربی. قد, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے, اللہ کی, اور یہ بار بار نہیں ہوگی, ایک دفعہ ہوئی ہے. اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا. فوراً پلٹیں, قد آن یا ربی, اے میرے رب آ گیا وقت. اور پھر وہی کیا جو میں نے ابھی بتایا, زندگی جوانی گناہوں میں, انہوں نے کہا اب میں اس کی تلافی کروں گا. تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی, جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے. تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, صدقات و خیرات کرتے تھے, اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں, عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا. تو بھائی ہم سب کی, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا. اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں, کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے, بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے, چند دن صبر کرے گا, اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا, کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو, کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے, اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟